نقیب جلسہ قاری مہتاب علم صاحب قبلہ، صدر جلسہ شاعر ہندوستان توفیق رضا اسماعیلی، خطیب اہل سنت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا شمشی اعظم صاحب قبلہ، دیگر مداحان مصطفیٰ، باوقار سامعین، پردے میں رہنے والی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، غالباً 12:09 ہو چکے ہیں۔ کافی دیر سے آپ نعت و منقبت کے اشعار سن رہے ہیں۔ کچھ دیر آپ مجھے بھی برداشت کر لیں، اس کے بعد حضرت علامہ و مولانا شمشی اعظم صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ کیا آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یو پی اور ایم پی کے لوگ 12 بجے کے بعد گرم ہوتے ہیں، کیا یہ سچ ہے نا؟ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مسکراتا ہوا چہرہ، یار آپ نے جو زیادہ بجانا تھا وہ تو آپ بجا چکے ہیں، 10 بھی بجا چکے ہیں، 11 بھی بجا چکے ہیں، 12 بھی بجا چکے ہیں، اب تو کم بجنے والا ہے، اب 1 بج گئے ہے نا؟ ہاں، آپ جتنی دیر سنیں گے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رہوں گا، نہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جگہ خالی ہے، میں اپنی جگہ بولوں گا، کیونکہ نہ پڑھنے کے بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں، نہ پڑھنے کے بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک حضرت خطاب کر رہے تھے مجمع کے سامنے، بیٹھے خطبہ پڑھتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، کہا لوگوں سمجھ میں آیا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے عربی میں کچھ تو پڑھا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت کہتے ہیں جب میری باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر آگے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ السلام۔ تقریر ختم، لوگ پریشان ہوئے، کتنی دور سے بلایا حضرت کو، بولے بھی نہیں، چلے گئے، کہا ان کو پھر سے بلا۔ اب جب پوچھیں گے نا سمجھ میں آیا تو کہہ دینا ہاں سمجھ میں آ رہا ہے، تب تو بولیں گے۔ بیٹھے حضرت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، کہا سمجھ میں آیا؟ ایک بار لوگ دھوکہ کھا چکے تھے، کہتے ہیں ہاں حضرت سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہا تقریر کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، جب میری تقریر سمجھ میں آ گئی پھر آگے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ السلام علیکم۔ تقریر ختم، کہا بڑے چلاک حضرت نکلے، ان کو پھر بلاؤ، پھر بلاؤ۔ کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا ایسا کرنا جو آگے بیٹھے رہیں گے جب پوچھیں گے سمجھ میں آیا تو کہہ دینا ہاں، پیچھے والے کہہ دینا نہیں سمجھ میں آیا، تب تو بولیں گے۔ اب حضرت بھی آئے، بیٹھے خطبہ پڑھتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، کہا سمجھ میں آیا؟ تو آگے والے کہتے ہیں ہاں حضرت سمجھ میں آ رہا ہے، پیچھے والے کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت نے کہا اچھا، کہا آگے والوں سمجھ میں آیا؟ کہا ہاں، کہا پیچھے والوں کہا نہیں، کہا آگے والوں پیچھے والوں کو سمجھا دینا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ نہ پڑھنے کے بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سننے والے ہیں، اگر آپ سننے کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہیں، آقا حسین کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ان کی محفل میں آئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ بیٹھنا اگر آقا حسین نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو کوئی مائی کا لال ہمیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ بالکل بیدار ہو جائیں، یہ جو تمام لوگ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں یہ بالکل آ کے مجمع میں بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کا بھی نام نبی کے غلاموں میں لکھا جائے، آپ کا بھی نام آقا حسین کے منگتوں میں لکھا جائے۔ میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، نعت پاک کا ایک مطلع، 2 شعر، اس کے بعد منقبت آقا حسین پڑھا جائے گا، بس آپ بیدار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد